بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 28 اکتوبر اور منگل کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو کرتے ہیں آگاہ۔ میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے 20-22 دن بہت ہی کروشل ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں اہم نوعیت کے فیصلے ہونا باقی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی مدت ملازمت جو 28 نومبر کو پوری ہو رہی ہے، اس سے اگلا نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہے، کیونکہ کم از کم راولپنڈی سے تو یہ اطلاعات ہیں کہ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ڈسکنٹینیو کریں گے۔ وہ تو پکی بات ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے معمول کے دورے کر رہے ہیں، معمول کی انگیجمنٹس ہیں، اور ان کی اگلے سال کی انگیجمنٹس بھی طے شدہ ہیں۔ اس لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کہیں نہیں جا رہے، لیکن نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا۔ ایک چوندی بہت ہی امپورٹنٹ خبر آئی ہے، وہ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، کیونکہ ایک ٹیلی فون کال ہوئی ہے۔ اس ٹیلی فون کال کے نتیجے میں کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں، اور وہ ٹیلی فون کال کس کے درمیان ہوئی یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مطالبات رکھے گئے ہیں کہ جناب فوری یہ مطالبات پورے کیے جائیں، کیونکہ بڑے میاں صاحب ناراض ہیں، اور بڑے میاں صاحب سے میں نے اگر بات کرنی ہے تو پھر میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بتانے کے لیے کہ جناب یہ دیکھیں جو مری میں جو کچھ طے ہوا تھا یہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں، اس لیے اب آگے بڑھیں۔ تو اس لیے ہوا یہ ہے، چلیں میں پہلے ذرا آپ کو یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ 18 اکتوبر کو ٹرائل تھا اور جنرل فیض حمید صاحب کا، اور فوجی عدالت میں، اور اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ فوجی عدالت میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، لیکن چونکہ جب خبروں کی دوڑ شامل ہو جائے تو پھر خبروں کے پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، اور یہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے، اناؤنس کر دیا گیا ہے جتنے بھی ماؤتھ پیس ہیں ان کے ذریعے سے کہ جنرل فیض حمید صاحب کو سزا سنائی جا چکی ہے، اور ان کو سزا کتنی ہوگی، کوئی کہتا ہے 14 سال، کوئی کہتا ہے 20 سال، کوئی کہتا ہے 20 سال، اور کوئی کہتا ہے 30 سال تک سزا ہو جائے گی۔ تو یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن کیا ISI کے سربراہ کو سزا دینا اتنا آسان ہے؟ تو ٹرائل جو ہے وہ بند کمرے میں چلتا رہا، لیکن خبریں باہر آنا شروع ہو گئیں، اور پہلے کہا گیا کہ اکتوبر کی کال عمران خان صاحب نے اس لیے دی ہے کہ یہ جنرل فیض حمید کا مسئلہ ہے۔ پھر دوبارہ جب نومبر کی کال آئی تو پھر کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اس لیے کال دی ہے کہ نومبر میں ان کو سزا سنانی ہے۔ یہ پچھلے نومبر کی بات ہو رہی ہے، اور پچھلے اکتوبر کی بات ہو رہی ہے، آج سے 1 سال پہلے کی۔ تو یہ کہا گیا، وہ پورا سال گزر گیا، ابھی تک کوئی سزا نہیں ہوئی کسی قسم کی، اور ابھی تک ٹرائل مکمل بھی نہیں ہوا، کیونکہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا ایک مقامی جو ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے الزام میں۔ لیکن اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ تھا یہ سارے کا سارا پولیٹیکل معاملہ تھا، اور پولیٹیکل معاملے میں یہ کہتے تھے کہ یہ سب کچھ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف موبلائز ہے، اور عمران خان صاحب جو اس وقت موو چلتے ہیں، اس کے پیچھے جنرل فیض حمید ہے۔ لہذا جنرل فیض حمید کو آپ اٹھا لیں تو PTI ختم ہو جائے گی، اور عمران خان کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ عمران خان کو تو خود پالیٹکس آتی نہیں، ان کو تو پیچھے سے بتانے والے ہیں۔ یہ سوچ کر کیا گیا، اور دوسرا جاتی عمرہ والے بھی ناراض تھے کہ ابھی تک جنرل فیض حمید صاحب کیوں باہر ہیں۔ مطالبات آتے تھے کہ جناب ان کو گرفتار کریں، پہلے باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کا مطالبہ آتا تھا، پھر جب تھوڑا سا لتاڑا، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کے سسر اور وہ خود بھی ذرا تھوڑے سے انہوں نے بھی کہا کہ جناب اگر آج آپ مجھے پکڑتے ہیں تو پھر کل کو آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں، یہ ذرا سوچ لیں۔ تو لہٰذا ان کا نام تو لینا چھوڑ دیا انہوں نے، لیکن جنرل فیض کا نام لیتے رہے۔ تو جنرل فیض صاحب کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب کا اپنا بھی معاملہ ہے، کیونکہ وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے، اور انہوں نے بھی آرمی چیف بننا تھا، جنرل صاحب نے بھی آرمی چیف بننا تھا۔ تو جنرل صاحب بن گئے، عاصم منیر صاحب وہ نہیں بنے، وہ فوراً انہوں نے وردی اتار دی تھی، اور جنرل صاحب کے ماتحت یا عاصم منیر صاحب کے ماتحت کام کرنے سے معذرت کر لی تھی، حالانکہ وہ کام جاری رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں رکھا، انہوں نے بھی اور جنرل اظہر عباس صاحب نے بھی، تو وہ ڈگنیٹی کے ساتھ چلے گئے۔ اور
ان کے آپ نظریات سے، ان کی ورکنگ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر اس بنیاد پہ 3-4 معاملات جب ہوئے تو جنرل فیض حمید کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد کام شروع ہو گیا۔ پھر کہا گیا کہ یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں، 9 مئی بغاوت کے مقدمات چلیں گے، پھر کچھ اور، پھر کچھ اور، لیکن آخر میں پتہ چلا کہ یہ ہے سارا پولیٹیکلی، اور پھر اس طرح کے معاملات ہوتے گئے۔ اب جناب 18 اکتوبر کو تھا معاملہ۔ 18 اکتوبر کو جنرل فیض صاحب نے بلایا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کہ گواہان بلائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سابق وزرائے اعظم عمران خان صاحب کو، شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلائیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو بلائیں، اور سابق DGI جنرل نوید مختار، جنرل شجاع پاشا، جنرل ظہیر اسلام، ان کو بلایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جنرل آصف غفور صاحب کو بلایا جائے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلایا جائے۔ ان سب کو آپ لائیں وٹنس باکس میں، تو ان سے ذرا میں اور میرا وکیل سوالات کریں گے۔ 18 اکتوبر تاریخ تھی، تو آج 10 دن پہلے، تو اس کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا۔ ان کو نوٹس جاری ہوئے لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا، اور جنرل فیض حمید صاحب کے اس مقدمے میں تو 7 لوگ نہیں گئے۔ تو اس کے بعد اب اس دوران ہوا یہ کہ جنرل آصف غفور صاحب کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو گئی، اور پہلے یہ خبریں خفیہ تھیں، لیکن اس کے بعد خبریں عام ہونا شروع ہو گئیں۔ کیوں عام ہونا شروع ہوئیں؟ اس لیے کہ جنرل آصف غفور صاحب نے شہید ارشد شریف کی والدہ کا نماز جنازہ پڑھ لیا، اور وہ نمایاں ہو گئے، اور میڈیا نے اس کو کوریج دی کہ کیونکہ 2 جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نماز جنازہ پڑھا اور جنرل آصف غفور صاحب نے پڑھا، تو وہ جنازہ پڑھا، تو اس کے بعد پھر ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ، جو تمام کے تمام ایکٹیو ہو گئے کوارٹرز، اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا، اور ان پہ غصہ نکالنا شروع کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے شہید ارشد شریف کی والدہ کا نماز جنازہ پڑھا تھا۔ پھر ایک اور خبر آ گئی کہ ان کے تو بیرون ملک سفر کرنے پر بھی پابندی ہے۔ پھر ایک اور خبر آئی کہ ان کے اثاثے جو ہیں وہ جزوی طور پر منجمد کیے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ تو مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا کہ جنرل آصف غفور صاحب کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیں، لیکن جنرل آصف غفور صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ انہیں DGI SPR تھے، وہ وہاں سے ان کو کوئٹہ بھیجا گیا تھا، اور ایز میجر جنرل وہاں سے پھر ان کی پروموشن ہوئی، اور پروموشن ہونے کے بعد وہ پہلے ہیڈ کوارٹر آئے، پھر ان کو کور کمانڈر کوئٹہ لگا دیا گیا، اور جب جنرل عاصم منیر صاحب آئے تو وہ کور کمانڈر کوئٹہ لگایا ان کو، وہاں سے پھر ان کو ہٹا کے NDU کا صدر بنا دیا، اور اس کو تقریباً عام سول زبان میں بتا رہا ہوں، اس کو OST کہتے ہیں، جس کو NDU بھیج دیتے ہیں، یا جو فیکٹری ہے فیکٹری وہاں پہ بھیج دیتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں، یا پھر GHQ میں 1-2 پوسٹیں وہاں پہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں بھیج دیا گیا، اور وہاں سے وہ ریٹائر ہو گئے، اور انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ سے انکار کر دیا تھا۔ کیونکہ جنرل آصف غفور صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جنرل آصف غفور صاحب DGI SPR تھے، میجر جنرل، اور جنرل عاصم منیر صاحب DGMI تھے، میجر جنرل، اور جنرل فیض DGC تھے، میجر جنرل، اور یہ ٹیم تھی جنرل باجوہ صاحب کی، اور جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے جنرل باجوہ صاحب نے سب کو استعمال کیا، اور ایک ایک کر کے الگ کرتے گئے، اور آخر میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آیا، اور جو انہوں نے سوچا تھا وہ بھی نہ ہو سکا، جو جنرل فیض صاحب نے سوچا وہ بھی نہیں ہو سکا، اور جنرل اظہر عباس صاحب وہ بھی مس ہو گئے، اور اس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب نے میدان مار لیا۔ تو اس وقت سے کوئی شاید ان کے درمیان بھی چپلش یا انبن یا اس طرح کی کوئی ہوگی، تو اس لیے اب اسی میں جنرل عاصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے یہ آصف غفور صاحب کا معاملہ آیا۔ اب انڈین جو میڈیا ہے وہ اس بارے میں خبریں دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو جنرل آصف غفور صاحب کا ابھی معاملہ اس طریقے سے آیا جی۔
لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ انہوں نے نماز جناب میں شرکت کی اور ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں جو میری اطلاع ہے, اور اس کے وہ کوئی بہت نہیں ہے, پریشان نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر غلط کام نہیں کیا تو پھر ڈرنے کی ضرورت کیا ہے. تو اس لیے صرف جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا. پھر کور کمانڈر لاہور سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا تھا, پھر کور کمانڈر منگلہ سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا, اور پھر ایک اور کور آفس تھے ان سے بھی استعفیٰ لے لیا گیا تھا. تو اس طرح بہت سارے افسران سے استعفے لیے گئے پچھلے 3 سالوں میں. تو یہ سارا کچھ ہوا. جیسے ملٹری سیکرٹری تھے عمران خان صاحب کے, بریگیڈیئر احمد صاحب, انہوں نے میجر جنرل کے طور پہ پروموٹ ہونا تھا. انہیں کہا گیا, ان کو اٹھایا گیا باقاعدہ طور پہ, اور انہیں کہا گیا کہ آپ دیں جی گواہی دیں توشہ خانہ میں. انہوں نے گواہی دینے سے انکار کر دیا, اور جس کے نتیجے میں ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا, اور ان کی پروموشن جو ان کا حق بنتا تھا نہیں دیا, ان کو ریٹائر کر دیا گیا. تو وہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. اس طریقے سے بہت سارے افسروں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں پچھلے 3 سالوں میں, اور بہت سارے ایسے افسروں کو پروموشن دی گئی جن کی بنتی نہیں تھی. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو بہرحال اب ہوا ہے یہ کہ جنرل فیض حمید صاحب کے معاملے میں کوئی نہیں آیا, تمام ساتھ کے ساتھ لوگ نہیں آئے. اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال ہوئی, یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس کس کے درمیان ہوئی. ایک طرف ایک خاتون تھیں اور ایک طرف ایک میل تھا. تو پوچھا گیا کہ وہ آپ نوٹیفیکیشن کے بارے میں پوچھا گیا کہ نوٹیفیکیشن آپ جلدی سے جلدی ایشو کروائیں, یہ کنفیوژن ختم کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بات کر لیتی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا بات کروں, وہ تو ناراضی بہت ہیں. تو 3-4 باتیں ہوئی تھیں. نہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا ہوئی, نہ عمران خان صاحب کو 9ویں کے مقدمات میں سزا ہوئی, اور پھر جنرل فیض حمید صاحب ان کو سزا نہیں ہوئی, فیض کو بھی سزا نہیں ہوئی. تو وہ حالانکہ وہ اتنے عرصے سے آپ نے رکھا ہوا ہے تو ان کو سزا سنائیں, کیوں نہیں سزا سناتے, ٹرائل بھی ہو گیا ہے. تو بتایا گیا کہ کچھ مسائل ہیں, اس لیے وہ ذرا ضابطے کی کارروائی پوری کر رہے ہیں, اور وہ وکلا جیسے ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں وہ یوز کر رہے ہیں, یہ بھی بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ پہ, لیکن کافی عرصہ ہو گیا, پچھلے سال کی بات ہے, اب تو سال ختم ہونے والا ہے 25 بھی. تو اس لیے میں اگر بات کروں بھی میاں صاحب سے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کیا کہوں گی میں. تو اس لیے آپ ایک کام کریں کہ آپ نا جلدی فیض کو سزا سنوا دیں تاکہ میں میاں صاحب سے بات کروں. اور دوسرا یہ کیونکہ میں میاں صاحب کو کچھ تو بتاؤں نا کہ جناب یہ کر لیا ہے جو ہمارے آپ لوگوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی مری میں, اور اس کے بعد پھر جنیوا اور پھر لندن. تو اس لیے یہ آپ کریں. تو اب ان کو پھر اسی دوران ظاہر ہے جو کالر تھا اس نے کہا کہ دیکھیں نا وہ مرید کے والا مسئلہ بھی آیا ہوا ہے, وہ بھی بہت پریشر ہے, اور وہ بھی پنجاب میں بہت زیادہ کھچڑی مچی ہے اور بہت ہی فرسٹ کریٹ ہو گیا ہے, ان کو بھی سنبھالنا ہے, اور آپ کو ان سے بھی بچانا ہے. تو اس لیے یہ بھی ذرا چیزیں دیکھیں, ہماری مجبوریاں بھی سمجھیں. تو یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن وہ خاتون جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو آئی جی پنجاب نے اور جو CCD کے آئی جی نے پریس کانفرنس کی ہے اس نے بھی بڑا ڈیمیج کیا ہے, اور اس نے تو سیدھا ہماری بی بی کا نام لے دیا کہ جی یہ سارا کچھ بی بی کروا رہی ہیں. تو یہ بھی ایک زیادتی کی بات ہے, اور اس پہ بھی کافی ہوا جی. لیکن پھر الٹیمیٹلی یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ فیض کو سزا, یہ میں وہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تو ہم کہتے ہیں نا جنرل فیض صاحب. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے فیض کو سزا جو ہے وہ سنا دی جائے گی 1 ہفتے کے اندر. اور اس بات کا امکان وہ کہتے ہیں کہ زیادہ موسٹلی چانسز ہیں 30 کو شاید سنا دیں یا پھر 31 کو سنا دیں, لیکن سنا دی جائے گی. ذرا واپس آ جانے دیں اور واپس آ جائیں, کیونکہ باس بھی باہر ہیں گئے ہوئے وزٹ پہ,
مصر اور اردن اور سعودی عرب، تو اس لیے ان کو واپس آئیں تو پھر ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے، لیکن آپ میاں صاحب کو کنوے کریں کہ ہوپ فلی فیض کو سزا ہو جائے گی، تو لیکن ذرا اس پہ دیکھ لیں، دیر سویر ہو جائے گی لیکن سزا ہو جائے گی، لیکن طے یہ ہوا ہے کہ 30-31 یا پھر نومبر کے پہلے ہفتے سے پہلے یعنی کہ 7 دن کے اندر اندر ہو جائے گی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب سزا ہو جائے گی تو پھر میں میاں صاحب کو میسج کنوے کروں گی کہ جناب یہ ہو گیا ہے، تو اب آپ شہباز شریف صاحب سے کہیں اور جو ایکسٹینشن کا قضیہ ہے یہ ختم کریں اور نوٹیفیکیشن کا معاملہ جو ہے وہ حل کریں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ تو آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، معاملات جو ہیں اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ تو باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔